حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہیں، ایک منٹ ہر حال میں ان کے ساتھ ہیں. اور سنیے، انہوں نے اشارے کنائے میں جو بھی کچھ کہا کوئی اتنا غلط نہیں کہا جس کو تم نے بنا لیا ہے. سنو، جو میں کہہ رہا ہوں میں اپنی بات کا ذمہ دار خود ہوں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ انہوں نے جو کچھ کہا تم نے بڑا اس کو گھما پھرا کے ایسے ویسے کر دیا، تم کو بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے کہا، اور جو تم کہتے رہتے ہو، یہ تمہارے جو لوگ کہتے رہتے ہیں صبح شام جو بیان بازی کرتے رہتے ہیں، اس میں دلی میں یہ کہا تھا کہ گولی مارو سالوں کو، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کیا. یہ جو اور بکتے رہتے ہیں انہیں سمجھاؤ، انہیں لگام دو، انہیں سمجھاؤ، انہیں بننا ہی نہیں. یہ بھی بتا دینا کہ تم ایسا بولنا نہیں جانتے جیسا الحمدللہ ہم بولنا جانتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ہم الحمدللہ ہندوستان کے آئین اور قانون کے ماننے والے لوگ ہیں، بے شک مانتے رہیں گے ہمیشہ، بے شک مگر ہمارے آدمی کو چھوڑا جائے، بے شک سلمان اظہری کو ریلیز کیا جائے، بے شک سلمان اظہری کو چھوڑا جائے، بے شک. اور یہ بتایا جائے سلمان اظہری اکیلا نہیں ہے، سارے بریلوی مسلمان اس کے ساتھ ہیں. دیکھیے، آل انڈیا سنی جمیعت العلماء جو ہے، پہلے تو ان کو قانونی مدد فراہم کرائے گی. جماعت اہل سنت، آل انڈیا سنی جمیعت العلماء، جتنی بھی سنی تحریکیں ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. جہاں تک ہیٹ اسپیچ کے تعلق سے بات آ رہی ہے تو ہماری لیگل ٹیم تحقیق کر رہی ہے کہ وہ ہیٹ اسپیچ کے دائرے میں ان کا بیان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پورے دیش میں ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو ہیٹ اسپیچ دیتے ہیں، طرح طرح کے غیر مناسب بیانات دیتے ہیں، جس سے ملک میں امن و امان جو ہے وہ متاثر ہے. گنگا جمنی تہذیب کو توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں. ایسے ہزاروں ہیٹ اسپیچ کرنے والوں پر کڑی سے کڑی کارروائی ہونی چاہیے. سر، ان کے سمرتھکوں کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جگہ جگہ پروٹیسٹ ہونے لگا، لاٹھیاں بھی چارج ہو رہی ہیں، کیا کچھ اپیل کریں گے آپ؟ ہم اہل سنت والجماعت کی عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں، مسلمانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ امن و امان کو بنائے رکھیں، لا اینڈ آرڈر متاثر نہ ہونے دیں، امن و امان کے دائرے میں رہیں، قانون کے دائرے میں رہیں، کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جس سے مسلمانوں کی شبیہ خراب ہو. کہ سلمان اظہری کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا؟ انہوں نے تو بھڑکاؤ بیان دیا. میں بھی بھڑکاؤ بیان دے رہا ہوں. مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ مجھے گرفتار کیا جانا چاہیے. میں سویچھا سے گرفتاری دینے کو تیار ہوں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ گرفتاری مت دیجیے. میرے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ میں گرفتاری نہ دوں. تو جو میں گرفتاری دے رہا ہوں، مجھے گرفتار کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ اس کو دباؤ بنانے کے لیے، پوری ملت اسلامیہ پر دباؤ بنانے کے لیے آپ اس کو گرفتار کر لیتے ہیں. لیکن گرفتار کرنے میں اے ٹی ایس سے کیا تعلق ہے؟ اس بات کا کیوں اس قسم کا ماحول بنایا جا رہا ہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مجھے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور میرے موبائل میں اور لیپ ٹاپ میں وہ تمام چیزیں دکھا دیں گے کہ کہاں کہاں سے میرے تعلق ہے، کہاں کہاں سے میری بات ہوتی ہے، کہاں کہاں سے مجھے فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ مطلب جب سرکار کی سرپرستی میں سب کچھ ہو رہا ہے تو ساری جانچ ایجنسیاں جو ہے وہ سرکار کے انڈر میں آتی ہیں. تو سرکار جو چاہتی ہے، سرکار مسلمانوں کے خلاف ماحول بنانا چاہتی ہے، وہ بنا رہی ہے. تو ہم کس پر بھروسہ کریں؟ میں یہ شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں جناب مفتی سلمان اظہری کے نام. مار دیتے ہے یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر، مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر، مار دیتے ہیں یا مر جاتے ہیں ان کی خاطر. بات سرکار کیا جائے، بات سرکار کیا جائے تو ہستی کیا ہے. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ کی گرفتاری کی میں مذمت کرتا ہوں. مولانا سلمان اظہری صاحب کا ایک جملہ جو کہ سخت ہے، ہمارا دور آئے گا، ہمارا دور آئے گا. تو اس جملے کے ذریعے حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نے ان بدماشوں کو مخاطب کیا ہے بار بار، کہ جنہوں نے بار بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے.
کوئی کہیں سے اٹھتا ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور 2024 تک ہندوستان سے مسلمانوں کو مٹا دینے کی بات کرتا ہے یا نکال دینے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور قرآن شریف میں تحریف کی بات کرتا ہے، اس کی 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھتا ہے اور جلوس کی شکل میں چلتے ہوئے اشارتاً مسلمانوں کو مارنے اور کاٹنے کی بات کرتا ہے، کوئی کہیں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں مسلمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہتھیار رکھنے کی بات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے بار بار ایسے لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا جنہوں نے اپنے بیان کے ذریعے ہندوستان کے امن و امان کو خطرہ پہنچانا چاہا، لیکن ایسے لوگوں کو بار بار مسلمانوں کی طرف سے مطالبہ کرنے کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا ایک ہی مشن ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری کا ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ اپنی تقریر میں بار بار انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔